سنیوں کے یہاں پر جنت اتنی سستی ہے کہ مونگ پھلی کی دکان پہ مونگ پھلی بھی اتنی سستی نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، کام دوزخ کے کیے جنت کے ہیں امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ جنت کا محل کس کے لیے ہے؟ پارسا کے لیے۔ پارسا کا مطلب صالحین کے لیے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، یہ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت پایا جا رہا ہے۔ نماز بالکل نہیں پڑھے گا، امید یہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ روزہ بالکل نہیں رکھے گا، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، ساری زکوٰۃ خود ہی کھا رہا ہے، پیٹ کھاتے کھاتے پھول گیا ہے، بہت تگڑا ہو گیا ہے، لیکن دعویٰ یہی کر رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے، دعویٰ یہی کر رہا ہے جنت میں جاؤں گا۔ جوا کھیل رہا ہے، دعویٰ ہے جنت میں جاؤں گا۔ شراب پی رہا ہے، دعویٰ یہ کر رہا ہے جنت میں جاؤں گا۔ سارے گناہ کر رہا ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں جاؤں گا۔ کس بنیاد پر؟ کیا ہے مقصد کہنے کا کہ جنت میں جاؤں گا؟ کیوں جاؤں گا؟ کون سی ایسی دلیل مل گئی ہے؟ کون سی ایسی سند مل گئی ہے؟ کون سا ایسا ثبوت مل گیا کہ دعویٰ یہی ہے کہ جنت میں جاؤں گا؟ سارے کام وہ کر رہا ہے جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہیں۔ دعویٰ یہی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ سارے گناہ کیے پھر بھی جنت کا امیدوار ہے، جنت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس طریقے سے، کیسے اس کو جنت ملے گی؟ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ہم سنیوں کے ہاں جنت اتنی سستی ہے، شاید مونگ پھلی کی دکان پر مونگ پھلی بھی اتنی سستی نہیں ملتی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کام تو جہنمیوں کا کر رہے ہیں اور مکمل کانفیڈنس ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گا، کوئی دوسرا جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی صاحب، ہم ہی جائیں گا۔ یہ یقین میں نے کشمیر کے کنارے سے لے کے کنیا کماری تک دیکھا ہے۔ ہم سنیوں جو صرف جمعہ پڑھتا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ سینہ ٹھوک کے بولتا ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور جو وہ بھی مردود نہیں پڑھتا ہے نا جمعہ بھی، وہ بھی چلاتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ کس بنیاد؟ آپ سنی ہیں اس لیے؟ اس بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا اس بنیاد پر جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تب۔ اور یہ نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے، نہ میرے باپ کو پتا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا۔ یہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب مکرانوی ہیں۔ یہ مشہور ہیں اپنی بے باکی کے طور پہ، اپنی جو ہے سچائی کے بیان کے طور پہ مشہور ہیں، ساری دنیا جانتی ہے ان کو۔ آپ نے کیا فرمایا آپ نے سن لیا۔ لب لباب کے طور پہ چند جملے میں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جنت کسی کی میراث نہیں ہے، جنت کسی کے لیے واجب نہیں ہے، جنت عاشق رسول کے لیے ہے، محبین رسول کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو ایک مان کر، رسول اللہ کی محبت ہے اس کے دل میں، ضروریات دین پہ چلتا ہے، وہ انسان جنتی ہے۔ اب یہ دعویٰ کر لینا انسان نہ تو نماز کے قریب ہے نہ روزے کے قریب ہے۔ کچھ تو ایسے انسان ہیں جو جمعے کی جمعے پڑھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے، اور کچھ خبیث ایسے ہیں جو عیدوں کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، جو انسان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج بھی نہ کرے، سب کچھ ہونے کے باوجود، ہٹا کٹا مستنڈا ہونے کے باوجود، کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ ایک مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، پٹائی بھی لگا دیتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ کی بات نہ مانے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، باپ خلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ باپ کو برا لگتا ہے بیٹا کہنا نہ مانے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ اب اس سے ہمیں یہ سمجھنا زیادہ آسانی ہوگی کہ جب بندہ اللہ کا کہنا نہ مانے، اللہ کے فرمان کو نہ مانے، اللہ کی باتوں کو نہ مانے، تو کیا اللہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ یقیناً ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو جنت کیسے ملے گی؟ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔
میرے کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو معذرت چاہتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.